very privileged to have with us پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے 27th امینڈمنٹ کے بعد اس کے جسٹس نجفی. اور ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کی نظر میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کیا اہمیت ہے, اس کا کیا رول ہے اس وقت جو ملک میں ہماری ایک سیاسی اور آئینی سچویشن ہے, آپ کس طرح پلیس کرتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اس میں؟ اور دوسرا اگر میں پوچھ سکوں اف آئی مے, کہ بہت سی تنقید ہوتی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر کہ وہ آزاد نہیں ہے, کہ ججز جو ہیں وہ آزادانہ طرح سے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ اس کرٹیسزم کو کا کس طرح سے جواب دیں گے, یا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ Thank you very much, Ms. Rima Umar, for inviting me on this distinguished panel. In fact, I must congratulate all the organizers of this Asma Jahangir conference, جو کہ کافی سالوں سے منعقد ہو رہی ہے, اور اس میں ہمیشہ ڈسپیوٹڈ اور ٹیڈیس کویشچنس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یہی اس کا خاصہ ہے, اور میں خوش قسمت ہوں اس حوالے سے کہ آج آپ نے مجھے اس فورم پہ مدعو کیا. میں آپ سے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا. ایک تو یہ کہ ہمیشہ کاز اور ایفیکٹ کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کسی ایونٹ کے پہلے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا وجود 14 نومبر 2025 کو ہوا, اور اس کے بعد جو فرسٹ منڈے تھا اس میں کورٹ نے کام کرنا شروع کر دیا. شروع میں یہ کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں ایک فلور کے اوپر سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد پھر یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ میں شفٹ ہو گئی, جہاں پہ اس کو ریفربش کیا گیا اور اس کو رینوویٹ کیا گیا. ابھی تک اس کورٹ نے کوئی تقریباً 2600 کیسز ڈیسائیڈ کر دیے ہیں, اور سپریم کورٹ میں جتنے کیسز کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے حوالے سے وہاں پہ پینڈنگ تھے, وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ اس کورٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں, اور تقریباً اس کی تعداد جو ہے وہ 22,000 کیسز کی ہے. اس کے علاوہ اس کورٹ میں جو کیسز فائل ہو رہے ہیں ان کو جتنی جلد از جلد کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو فکس کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے. ابھی اس کورٹ میں ایک چیف جسٹس اور 6 ججز ہیں جو کہ تمام چاروں پروونسز سے ہیں. اس میں 4 سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو کہ وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, جسٹس عامر فاروق اینڈ جسٹس حسن رضا رضوی صاحب, who is a senior pioneer judge, and Aminuddin Khan Sahib as the Chief Justice. یہ جو کورٹ کا معرض وجود میں آنا ہے یہ کوئی ایک انوکھی چیز نہیں ہے. دنیا میں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشنس کے لیے کورٹس کام کرتے رہی ہیں ایکسکلوسیولی, بہت سی ایگزامپلز موجود ہیں. اور اس سے پہلے کہ یہ کورٹ معرض وجود میں آتی, ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کچھ عرصے کام کرتا رہا سپریم کورٹ کے اندر, جس میں ججز کو سپریم جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس کو چنا کرتا تھا, اور ان کو پھر اسائن کیے جاتے تھے بینچز. اب یہ سوال کہ یہ کورٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ عام ذمہ داری سے میں آپ کو اس چیز پہ محتاطاً طریقے سے آپ سے عرض کروں گا, کیونکہ یہ ایسے کویشچنز ہیں جو کہ ہو سکتا ہے ہماری کورٹ میں بھی آ جائیں. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے, میں اس کو کچھ 10 فیکٹرز رکھوں گا جس کی وجہ سے غالباً یہ کورٹ معرض وجود میں آنے میں اس کی بنیاد پڑی ہے. ایک تو جوڈیشل اوور ریچ کا کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت سے کیسز میں جو ہے وہ اپنے ڈومین سے بیونڈ جا کے فیصلے کیے ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم ایز اندر فیکٹر, کہ اس انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا اپنے اختیارات کو, so much so کہ it entered clearly into the domain of the executive. پالیسی کی فارمیشن میں اس کو مولڈ اپ کرنے میں بہت سی ڈائریکشنز ایشو کی جاتی رہیں,
چاہے وہ ڈومیسٹک پالیسی ہو، چاہے وہ فارن پالیسی ہو، چاہے وہ اکنامک پالیسی ہو، چاہے وہ ایجوکیشن پالیسی ہو، چاہے وہ کسی اور نوعیت کی پالیسی ہو، وداؤٹ گیٹنگ دی ایکسپرٹس اوپینین. تو یہ ایک الزام تھا کہ جوڈیشری نے پالیسی میکنگ باڈیز کے اوپر انفلوئنس کرنا شروع کر دیا، جو کہ ان کا کام نہیں تھا. پھر یہ کہا گیا کہ انسٹیڈ آف ڈیسائڈنگ دی کیسز ان اکارڈنس ود لا، cases were decided according to the subjective perception, and not the objective perception of the judges. Obviously, the judiciary is composed of different judges coming from different background, from different areas and different educational background and different experiences. So the perception of their justice was bound to be different. So that was a great debate has been going on, that this would interfere into the working of the executive. Then directly issuing directions in certain way that the department or the institution whose primary duty was to function properly and to address those issues, they were bypassed, and directly the matter would land into the courts, and then the orders were passed directly. The result was that the issues of misgovernance were exposed, but instead of correcting them, the court used to do things itself, which probably had given rise to so many questions. Then I think another factor was following double standards. In certain cases, the question would land up of constitutional interpretation, which would require a particular interpretation, and next time some other party would land in court, and their different interpretation will be offered. So I would consider that a double standard. Also in other terms of in appointment, in key appointments in the superior judiciary. I would also consider the reporting factor, giving popular decisions, addressing the media so as to catch the tickers, so that their names should be regularly seen in the media. That is something, that is an incitement to give the popular decision. I would say that has damaged quite a bit the perception of judiciary. And then I would lastly submit the challenging the state's authority. I'll be very frank with it. The state authority was at times challenged, which was, I think, much above the domain of the judiciary. So as per the question that it has undermined the independence of judiciary, or it has lowered down the expectation of the litigants in the court, I don't agree with this perception, because these judges of this court have vast experience of 14 years, 13 years, and more than that. And in their experience, they have dealt with many cases, many different tedious cases, the disputed cases in which the government stakes were very high, but still they came up with the obvious quite a, I'm not judging ourselves, but I will be giving a point of view that people, I think they have appreciated those decisions in many such occasions. So I would say that it is not the perfect state of affair. There are a lot of gap in between, and I think we have a full resolve to achieve that. We want to work independently, and obviously our functioning and performance will be before you, and we are always inviting you for criticism. Thank you. Thank you so much, Justice Najafi.
If I may ask a quick follow-up as well, کیونکہ آپ نے جو بات کی that will آپ کی بات will lay the foundation for the panel and what the other speakers also talk about. آپ نے بہت سی وجوہات ہمیں بتائیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیوں ضروری تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو وجوہات ہیں وہ جج اسپیسیفک ہیں، انسٹیٹیوشنل نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 27th امینڈمنٹ میں یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایسی انسٹیٹیوشنل یا جورسڈکشنل کیا چینجز آئی ہیں کہ اس طرح کی اوور ریچ یا ایکٹیویزم یا پالیٹکس یا ایگزیکٹو کی ڈومین میں انٹرفیئرنس ہم اب نہیں دیکھیں گے؟ انسٹیٹیوشنلی آپ کیا مختلف دیکھتے ہیں 27th امینڈمنٹ؟ میں آپ کو اپنا 7 مہینے کا ایکسپیرینس بتاؤں گا، 6-7 مہینے کا جو میرا سپریم کورٹ کا تھا. میں نے کرمنل بینچ میں کام کیا اور 3 ممبرز بینچ اکثر لاہور بھی آیا کرتا تھا اور اسلام آباد میں بھی کام کیا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا یہاں پہ آنے کے بعد دیکھتے ہوئے کہ جو بہت سی جو اپیلس تھی لائف امپریزنمنٹ کی، وہ یہاں پہ یا تو انفرکچس ہو گئی تھی بیکاز وہ اپنی سزا گزار کے چلے گئے تھے باہر، یا وہ ان کی ڈیتھس ہو گئی تھی انسائڈ دی جیل. سو مجھے بڑا اس کا مطلب میں نے سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہے اس کی. تو مجھے پتہ یہ لگا کہ یہاں پہ جو ججز کی جو وزٹ تھا رجسٹریز میں وہ کافی کم تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ موسٹ آف دا ٹائم دے ور پری آکیوپائڈ ان دا پرنسپل سیٹ ڈیلنگ ود دی کانسٹیٹیوشنل کویسچنز ان ڈفرینٹ بینچز. سو میرا یہ خیال ہے کہ ججز کا جو مین اسٹریم کام تھا، جو ان کا جو سبسٹینٹیو کام تھا کرمنل کیسز کا یا سول کیسز کا، وہ کسی حد تک کمپرومائز ہوا تھا بیکاز آف دیٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو علیحدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ آزادانہ طریقے سے اور وقت زیادہ دے سکیں گے اس کام کے لیے. جہاں تک آپ کے سیکنڈ پارٹ ہے، اس میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق نہیں ہوں گا، لیکن پارشلی ہوں گا. نیچرلی کوئی ایک ایونٹ سے پیچھے بہت سے مضمرات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جب تاریخ محرک جب اس کو لکھے گا اور اس کی تب باتیں اس کے سامنے آئیں گی تو بہت سی چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سسٹم کے آگے بڑھنے کی میچورٹی ہے کہ ہم ایک خاص وقت سے تجربہ حاصل کر کے اس سے بہتری کی طرف بڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے نیشنز آگے بڑھا کرتی ہیں اور انسٹیٹیوشنز بھی گرو کرتے ہیں. تھینک یو.